بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آواز وقت برائے نفاذ اسلامی نظام مملکت لیکچر نمبر 106 پیش خدمت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے گورنر جنرل 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کے بعد خواجہ ناصر الدین کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ 1952 کو لیاقت علی خان وزیر اعظم کو سازش کے تحت قتل کروا دیا۔ نہ اس قتل کی انکوائری کی، نہ ملزموں کا پتہ چلایا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد حکومتی ایوانوں کے منتخب نمائندگان افسر شاہی فوج شاہی سے خائف ہو گئے۔ عدلیہ کو ان نے اپنی لونڈی بنا لیا۔ افسر شاہی کے گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی توڑ دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی۔ افسر شاہی کے غلام محمد، گورنر جنرل فوجی کمانڈر سکندر مرزا، چیف فوجی کمانڈر ایوب خان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر پر دباؤ ڈالا تو اس نے اسمبلی بحال کر دی۔ اس کے بعد سکندر مرزا، ایوب خان نے مل کر غلام محمد سے بالجبر ایک دہشت گرد کی طرح استعفیٰ لیا اور برطانیہ علاج کے لیے بھیج دیا، اور فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا، جو 1954 تا 1958 تک ملک پر حکمرانی کرتا رہا۔ 1958 کو فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے پاکستان پر مارشل لا مسلط کر دیا۔ یہ مجرم 1951 تا 1969 تک فوج کی گن پوائنٹ پر حکمرانی کرتا رہا۔ 1951 تا 1958 تک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی سہروردی، چندری گار، فیروز خان نون جیسے پاکستان کے بانی سیاسی رہنماؤں کو مختلف الزامات لگا کر افسر شاہی فوج شاہی کے سرکاری کلبوں کے تعیش کی زندگی گزارنے والے ذہنی شرابی طبقہ کے جلاد ان کی حکومتوں کو عدلیہ کے جسٹس منیر سے بالجبر ختم سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ پاکستان کے حکومتی ایوانوں پر عوام کے منتخب نمائندگان کی بجائے حکومتی اداروں کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی زیر قیادت 1958 تک حکمرانی کرتے رہے۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگایا، آج خود حکمران بن بیٹھا۔ اس طرح اس ظالم اسلام دشمن حکومتی دہشت گرد شاہی طبقہ نے 1951 تا 1969 تک فوج کی گن پوائنٹ پر پاکستان کو جیل، اہل وطن کو یرغمال بنائے رکھا۔ اس کے معاشی معاشرتی دینی قتال سے تنگ آ کر عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے دوسرے شرابی ثانی فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کے سپرد مارشل لا کی حکومت کر کے اپنی جان بچا لی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کے ممبران کی اکثریت تھی، اور مغربی پاکستان سے مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی کے ممبران کی تعداد کم تھی۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ اور مسٹر بھٹو نے مل کر اس کو حکومت بنانے نہ دی۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ، اس کے چند کور کمانڈر اور مسٹر بھٹو جیسے ثانی شرابی بد کردار اقتدار کے بھوکے درندہ صفار ٹولہ نے مشرقی پاکستان کے محب وطن معصوم بے گناہ عوام پر فوج کشی کر دی۔ ان مجرموں نے فرزندان اسلام اور فوجی سپاہ کا قتال جاری کر دیا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ ان مجرموں نے 93,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنا دیا اور ملک 2 لخت کر دیا۔ انہی مجرموں نے ون یونٹ کو توڑا۔ ملی جمعیت کو سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھانوں کی صوبائی قومیتوں میں تقسیم کر دیا۔ ملی وحدت کو 300 سیاسی جماعتوں کے فرقوں میں بکھیر دیا۔ یہ اذیتناک ظلم فوجی جمہوریت کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان،
سرکاری کلبوں کا عیاش ٹولہ اور عدلیہ کے بد نصیب چیف جسٹس منیر کی عدل کشی کی وجہ سے ملک پر قابض ہو گیا۔ دونوں فوجی ڈکٹیٹر نے مسٹر بھٹو اس کی پیپل پارٹی کو جنم دیا۔ بھوکی ننگی خوراک، لباس، بیماری اور علاج سے محروم سسک سسک کر مرنے والی عوام الناس کو روٹی کپڑا چھت دینے کا عندیہ دے کر عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وعدہ درست تھا، وعدہ کرنے والا آخری درجہ کا جھوٹا یار مکار دھوکہ باز ہندو ماں کا جایا۔ مسز نصرت بھٹو جو ایران کی ڈانسر تھی، ماں بیوی کی نسبت سے شاہی گھرانے کی اولادوں کا خون تھا۔ اہل وطن نے مسٹر بھٹو کے ساتھ وفا کی اور اس کو حکومتی تاج پہنا دیا۔ اس نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ دونوں فوجی ڈکٹیٹر چند کور کمانڈر سے مل کر ملک تو لخت کیا، پھر 1 یونٹ کو توڑا۔ مغربی پاکستان کے 158 MNA کی بجائے 4 صوبوں کی 4 اسمبلیاں، وفاق اور سینٹ کی اسمبلیوں کے 1200 ممبران، 4 وزرائے اعلیٰ، 4 گورنر، 4 سپیکر، چاروں صوبوں کے وزیر و مشیر، وفاق کے MNA، سینٹ کے سینیٹرز، وفاقی حکومت کے صدر مملکت، وزیر اعظم، بے شمار سفیر، وزیر و مشیر، ان کے 3-4 لاکھ افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، نوکر شاہی کی انگنت افواج بڑھا لی۔ ان کی طبقاتی تفاوتی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات کا بجٹ عظیم، 7 لاکھ فوجی سپاہ، ان کے بیوی بچوں، ان کے والدین، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، رشتہ داروں، ان کے قبیلوں کے 70% کسانوں، 29% مزدوروں پر مشتمل 23 کروڑ فرزندان اسلام کو مسٹر بھٹو اپنی اخبار مساوات کے ذریعے انصاف تو مہیا کرتا رہا، لیکن عملی طور پر جاگیرداروں کی جاگیریں ان کی علاقوں میں تقسیم کر گیا اور 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں کے پیدا کردہ وسائل، خزائن، زر مبادلہ 158 MNA کی بجائے 1200 صوبائی وفاق سینٹ کے جاگیرداروں، سرمایہ داروں، حکومتی ٹولہ اور افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے معاشی درندوں کے سپرد کر گیا۔ ان کے سرے محل، رائے ونڈ ہاؤس، بنی گالا ہاؤس، شاہی پیلس شہر شہر، ملک ملک پھیلا گیا۔ IMF کے کھربوں ڈالر ملکی غیر ملکی بینکوں میں منی لانڈرنگ کے ذریعے ان کی ملکیت بنا گیا۔ عزیزم عمران خان، تو نے انصاف رائج کرنا تھا، تو نے 1 یونٹ کو بحال کرنا تھا، تو نے 1200 فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، نوکر شاہی کے اضافی طبقہ کے معاشی، معاشرتی، دینی قتال کو ختم کر کے ان کے شاہی اخراجات کا بجٹ بچانا تھا۔ تو نے تو پاکستان کو سردار انبیاء کا شہر مدینہ بنانا تھا۔ کیا تم بھی فرزندان اسلام سے مسٹر بھٹو کی طرح جھوٹے وعدے کر کے ذلت کی موت مرنا چاہتے ہو؟ خدا نہ کرے 1 یونٹ اور ملی جمعیت کو بحال کرو، ملک تو لخت کرنے اور NRO کے مجرموں کو حکومتی ایوانوں سے اتار کر تختہ دار تک پہنچانا، ان کے وسائل خزائن ضبط کرنا، 7 لاکھ فوجی سپاہ کے 23 کروڑ بیوی بچوں، ان کے قبائل کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال بند کر دو، ان کے خزائن سے صدر مملکت، وزیر اعظم، فوجی جرنیل اور سپاہ کی تنخواہوں اور شاہی مراعات ایک جیسی کر دو، ملک بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔